السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک عاشق کی تمنا۔ مواہب الدنیا میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ مخزومہ ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، جنگ یمامہ کے لیے جا رہا ہوں، اب اس جنگ میں میرے جسم کے ہر عضو کے اوپر زخم آئے۔ یہ دعا مانگی اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ وہ گھمسان کے رنگ میں اس طرح گھر گئے کہ ان کے جسم کے ہر عضو پر زخم آئے۔ جب زخمی حالت میں تھے اور روح پرواز کرنے کے قریب تھی اور ایک مسلمان قریب ہوا تو اس مسلمان نے کہا کہ کیا میں آپ کو پانی پلاؤں؟ آپ کے جسم کا ہر عضو زخمی ہو چکا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مخزومہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کا تھوڑا سا نشہ ہمیں بھی عطا فرما دے، پھر ہمیں عبادت کے اندر سکون نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ العشق نار تحرک ما سوا اللہ، عشق ایک آگ ہے جو ما سوا کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو غیر سے انسان کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ یہ عشق کی تلوار ایسی چلتی ہے کہ یہ اللہ کے سوا ہر ایک کو فنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا، شاد باش اے عشق خود سودائمہ، اے دعائے جملہ علت ہائمہ، اے دعائے عزت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون جالی نوس ماں۔ یہ عشق ساری بیماریوں کے لیے افلاطون اور جاری نوس بن جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ما سوا کی محبت سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نشست نمبر 3، ضرورت محبت۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں میں ایک دوسرے کی طرف میلان رکھا ہے۔ یہ میلان اگر بے جان چیزوں میں ہو تو یہ کشش کہلاتی ہے، جیسے کشش ثقل۔ سائنس کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ پلانٹ ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ میلان جو بے جان چیزوں کا ایک دوسرے کی طرف ہے، یہ کشش کہلایا، اور یہی میلان اگر جاندار لوگوں کا ہو تو اس کو محبت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ محبت کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ طبع ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، مل بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، حال احوال کہنے سننے میں مزہ آتا ہے، اور اگر کبھی اس سے جدا وقت گزارنا پڑے تو انسان اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے۔ یہ محبت انسان کو مخلوق سے بھی ہوتی ہے اور پروردگار سے بھی ہوتی ہے۔ اگر مخلوق سے یہ محبت نہ ہو تو انسان معاشرے میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ان محبتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ سے محبت، اپنے استاد سے محبت، پڑوسی سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، یہ وہ تمام محبتیں ہیں کہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی وجہ سے انسان دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے اور دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیمار لیٹا ہوا ہوتا ہے اور تیماردار ساری رات جاگ کر اس کے قریب گزار دیتا ہے۔ اگر یہ محبتیں نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوتا۔ انسانیت کو جو امتیاز ہے وہ امتیاز شاید باقی نہ رہتا، لیکن ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ یہ تمام محبتیں دل میں ہوں تو ضرور، مگر ان کی سمت ٹھیک ہونی چاہیے۔ محبت کا قبلہ کیا ہو؟ عام طور پر کہا جاتا ہے فاصلے کی کوئی پرواہ نہیں، سمت کو دیکھو۔ اگر صحیح سمت کی طرف انسان قدم اٹھا رہا ہے تو جلدی یا بددیر انسان منزل پر پہنچ جائے گا، اور اگر سمت ہی ٹھیک نہیں تو جتنا چاہے تیز رفتار ہو یہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس محبت کو سکیلر کوانٹٹی نہیں بنایا کہ جدھر چاہے انسان اپنے دل کو اٹکا بیٹھے، اس کو ویکٹر کوانٹٹی بنایا ہے، اس کی سمت اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ چنانچہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان مخلوق سے کٹے اور اللہ سے جڑے۔
پھر اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی مخلوقات سے تعلق قائم کرے، تو پھر یہ تعلقات نفسانی خواہشات کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ اللہ رب العزت کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہوں گے تو پھر یہ تعلقات عبادت بن جائیں گے، اور اگر اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہوں گے تو یہ گناہ بن جائیں گے۔ ان دونوں کے درمیان یہ حد فاصل ہے، لہٰذا اگر ان محبتوں کی نسبت اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقبول ہے۔ محبت کی قیمت۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، قیامت کے دن جب عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ دو بندے جو اللہ رب العزت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اللہ ان دونوں کو اس محبت کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ محبتیں محمود ہیں اگر اللہ رب العزت کی نسبت سے ہوں، اور اگر اپنی خواہشات نفسانی اپنے فائدے اور دنیا کے اغراض کے لیے ہیں تو یہ محبتیں مذموم بن جاتی ہیں۔ پہلی صورت کو عشق حقیقی کہتے ہیں اور دوسری صورت کو عشق مجازی کہتے ہیں تو دونوں عشق ہی، لیکن ڈائریکشن کا فرق ہو گیا، اس وجہ سے منزلیں مختلف ہو گئیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں چیزوں کی اور لوگوں کی محبت سے منع نہیں کیا گیا، ان کی احبیت سے منع کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب یہ کہ یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے، اس کے ماتحت ہونی چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ یہ تمام محبتیں اگر اللہ رب العزت کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب ہیں تو پھر تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ تو یہ محبتیں ہونی چاہیے مگر اللہ کی محبت کی چھتری کے نیچے ہونی چاہیے، اس کے سائے میں ہونی ہوں، پھر یہ ٹھیک ہیں۔ اس لیے انسان ان محبتوں سے زندگی گزارے گا تو نیکی کمائے گا، لیکن جہاں دیکھے کہ یہ دنیا کی محبتیں اللہ رب العزت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، اب حکم ملے گا کہ تم ان کو راستے میں پڑے ہوئے دیکھو تو پاؤں کی ٹھوکر لگا دو، تو پاؤں کی ٹھوکر لگا کر آگے نکل جاؤ۔ منزل مقصود کچھ اور ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کی بندگی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اگر کہیں کوئی محبت رکاوٹ بنے گی تو پھر اس پر پاؤں رکھ کر ہمیں قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ یہ محبتیں اس وقت تک سلامت ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت کی بنیاد پر ہیں۔ اصل محبت دل میں پروردگار عالم کی ہو۔ محبت الہی کی مثال سمجھیے کہ یہ ایک تنا ہے، درخت ہے اور باقی اس کی شاخیں ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جو شاخ اپنے تنے سے جدا ہوتی ہے پھر وہ شاخ ہری بھری نہیں رہتی، مرجھا جاتی ہے، برگ و بار سے محروم ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی محبت اللہ رب العزت کی نسبت سے کٹ جائے گی تو وہ انسان کے لیے نقصان کا سبب بن جائے گی۔ ایک ہی محبت ہے جو غالب ہو، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، جس نے دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے دل میں بیر رکھا تو بھی اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی محبت الہی ایک سینٹر ہے اور باقی محبتیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں، اور جب اس سینٹر